بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ پشاور کی تحصیل مترا کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کا بھی انتخاب ہو گیا ہے۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی ہے، جبکہ جو حویلیاں کا الیکشن تھا وہاں پہ آزاد امیدوار عزیر خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی وہاں پہ کامیابی کیوں ہوئی اور پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کیوں ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پشاور کی تحصیل مترا پہ 6 امیدوار تھے اور 6 کے 6 مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، JUI کے امیدوار تھے، جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور ساتھ ہی ANP کے امیدوار تھے۔ شروع کریں گے ANP سے۔ ANP کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا رہا ہے اور یہ ان کے لیے شاید ایک شاکنگ ہوگا کہ وہ کیسے اس سیٹ پر اتنی بری طرح سے ہار سکتے ہیں۔ سب سے آخری نمبر پر اس پورے انتخاب میں ANP آئی ہے اور ان کے امیدوار نے تقریباً 2721 ووٹ لیے ہیں۔ یہ سب سے کم ووٹ ہیں اس حلقے کے اوپر جو الیکشن ہوا ہے، اور ان 6 کے 6 امیدواروں میں، یعنی یہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے بھی ANP سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور تقریباً کوئی 3351 ووٹ ان کے ہیں۔ ANP جو کہ یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی جماعت ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بنائیں گے، خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ مقبول کوئی بھی نہیں ہے، وہ پشاور میں اتنی بری طرح سے پٹ رہی ہے اور وہ پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہ آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی سارا غلط ہے اور ہم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی لیڈنگ جماعت ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ ANP اگر ابھی بھی نہیں سنبھلتی، ANP ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولتی، تو ANP کو یہی تمام صورتحال عام انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد بھی صرف احتجاج، لان تان اور گالم گلوچ ہی ہوگا، جو کہ وہ آلریڈی کرتے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون، انہوں نے تقریباً کوئی 3351 ووٹ لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا بھی یہاں پہ ایک اچھا خاصا ووٹ تھا۔ جو پہلے امیدوار تھے انہوں نے کوئی 6000 سے اوپر ووٹ لیے تھے، لیکن یہاں پہ فضل اللہ داؤدزئی صاحب جو کہ لوکل بھی ہیں اور جماعت اسلامی سے آئے ہیں، تو ان کا یہاں پہ تھوڑا سا ایک انفلوئنس رہا، تو اس لیے ان کی جو ووٹس تھے وہ ANP سے بڑھ گئے۔ یہ نہیں کہ بہت اچھے ووٹ لیے ہیں، 3351 ووٹ کی بہت بڑا ووٹ نہیں ہے، لیکن ANP سے وہ آگے بڑھ گئے۔ ANP کو انہوں نے بالکل آخری نمبر پہ لے آئے۔ پیپلز پارٹی 5377 ووٹ، اگر دیکھا جائے تو ANP کا ووٹ 5500 سے زائد کم ہوا ہے 2021 کے بلدیاتی انتخاب کے مقابلے میں۔ PMLN کا 3500 ووٹ کٹا ہے، کوئی 6500 کے قریب تھا اور یہ دوبارہ 3500 پہ آگے ہے، تو یہ کوئی 3500 کی ووٹ کٹا ہے۔ پیپلز پارٹی کا 4500 ووٹ کٹا ہے، انہوں نے 5377 ووٹ لیے ہیں، لاسٹ ٹائم 9000 سے اوپر ووٹ لیے تھے، کیونکہ ضمنی الیکشن بھی ہے تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کے لوگ بھی کم آتے ہیں، تو اس لیے ان کے ووٹ میں بھی ایک بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اتنی ہی ہے یہاں پہ جتنا انہوں نے ووٹ لیا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ وہ نہ جیتنے کے لیے گئے تھے اور نہ انہیں جیت کی کوئی امید تھی کہ ہم یہاں سے جیت سکتے ہیں۔ دو جو حیران کن صورتحال ہیں وہ بنتی ہے جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی نے 9546 ووٹ لیے ہیں۔ لاسٹ ٹائم یہاں پہ تقریباً ان کے جو ووٹوں کی شرح تھی وہ 15000 سے اوپر تھی، تو یہ تقریباً ان کے جو ووٹ ہیں وہ 6500 سے 7000 ووٹ کم ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے، اور وہی امیدوار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سائیڈ پہ ان کے جو اپنے ہی پارٹی کے ساتھی تھے فضل اللہ صاحب، وہ وہاں پلٹ گئے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے کہ یار اگر دونوں طرف ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی کا بندہ کھڑا ہے تو بس میں ووٹ ہی نہیں کرتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نیا تھا جماعت اسلامی کے پاس، وہ ہر بار حافظ اشمت صاحب کی بات پہ جاتے ہیں کہ جی اس ٹائم وہ MP انہوں نے کام کیا تھا، آپ کے پاس نیا کیا ہے؟ تو علاقائی لیول پر ان کے پاس کچھ نیا نہیں تھا۔ 10,000 نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا افتخار صاحب نے، کیسے، کہاں سے، کب، کہاں پہ ہوگا، کچھ نہیں تھا، ہوائی بات تھی، اور اتنے بھی لوگ اب بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ 10,000 نوکریاں دیں گے اس بلدیاتی نظام میں جس کے اندر خود تمام چیئرمین رو رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے فنڈ مل جائیں۔ اگلا بندہ آتا ہے JUI کا، 8443 ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ان کا ووٹ 22,000 تھا، اس بار ان کا ووٹ 13,564 رہا ہے۔ کوئی 8,500 ووٹ کم ہونا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ JUI کا جو امیدوار تھا وہ انتہائی کمزور تھا۔ مولانا رفیع صاحب بہت اچھے بندے ہوں گے، تعلقات ان کے اچھے ہوں گے، خوبصورت بھی ہوں گے، شاید عالم بھی ہوں، عالم دین ہوں، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ JUI کی ضلعی تنظیم اس بات پہ تحلیل کر دی گئی تھی کہ لاسٹ ٹائم تک انہوں نے کسی امیدوار کا نام نہیں دیا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ اینڈ ٹائم پر 11th آور پہ صرف یہ ایک نام
جو عطا رحمان صاحب تھے، مولانا عطا رحمان صاحب جو صوبائی امیر ہیں، انہوں نے دے دیا کہ یہ لو یار اسی کو رکھ لو، لیکن کسی ایک بندے کو رکھ لو. تو یہ آخری ٹائم پہ جو نام دیے گئے یہ وہ نام تھا. کوئی ایسا نام نہیں تھا کہ بندہ کہ پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہو کہ اچھا برا کون ہوگا، بس یہ ایک ہی نام تھا، انہوں نے وہ آگے دے دیا، اس لیے وہ کھڑے ہوئے. اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ صوبے میں ان کی حکومت تھی. اب زبان زد عام ہے کہ یہ جے یو آئی کی حکومت ہے، یہاں پہ جے یو آئی کا گورنر ہے، یہ تمام کنٹرول جے یو آئی کے پاس ہے. تو اگر صوبے میں کچھ غلط ہوتا ہے تو جے یو آئی ہی ذمہ دار ہے. وفاق میں بھی جے یو آئی کی حکومت ہے. اس تمام بوجھ سے مولانا صاحب بار بار خود کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام ان کے خلاف نہ ہو، لیکن یہ بوجھ ان کے سر پہ پڑا ہوا ہے کہ صوبے میں وفاق میں ان کی حکومت ہے. اگلے آتے ہیں پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے پچھلے انتخاب میں وہ چوتھے نمبر پر آئی تھی، تقریباً کچھ 9,500 ووٹ انہوں نے لیا تھا. اس بار انہوں نے لیا ہے 20,333 ووٹ، 10,500 ووٹ ان کا بڑا ہے. یہاں پہ کیا وجہ ہے کامیاب ہونے کی؟ وہ 2-3 وجوہات بنتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس بار جو ٹکٹ دیا گیا اس کے اوپر پارٹی اندر سے تقسیم نہیں تھی، اور مین وجہ یہ بھی ہے پچھلی بار ڈپٹی اسپیکر کے بھائی کو ٹکٹ ملا تھا اور اس کے مخالف میں ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا تھا، اس نے بھی الیکشن کیا، 4,500 ووٹ اس نے بھی لیا تھا. تو اس نے ووٹ تقسیم بھی کر دیا، اور بہت سے لوگ، جس طرح جماعت اسلامی والا مسئلہ ہوا اس بار، اس ٹائم پی ٹی آئی کا بھی ہوا کہ بہت سے لوگ اس لیے ووٹ دینے نہیں گئے کہ یہاں پہ بھی ورکر ہے، یہاں پہ پارٹی ہے، بس نہیں دیتے ووٹ. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی تھیں کہ جب لوگ پچھلے بلدیاتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے گئے تو اس ٹائم ووٹ زیادہ تھے. آپ کو تحصیل کونسل کا بھی ووٹ دینا تھا، آپ کو نیبرہڈ کے اندر وومن کا ووٹ دینا تھا، لیبر کا ووٹ دینا تھا، یوتھ تھا، جنرل کونسل تھا، اقلیت تھا. تو وہ جا کے جو تحصیل تھا اس کے بیلٹ پہ ووٹ نہیں کرتے تھے، یا وہ خراب کرتے تھے، یا وہ بیلٹ پیپر ہی باہر لے آتے تھے کہ نہیں دیتا ووٹ میں تحصیل والے کو کیونکہ میری مرضی کا امیدوار نہیں ہے. تو اس حد تک مسئلہ ہوا تھا پچھلی بار. اس بار ورکر کھڑا تھا، اس لیے ورکر کو لوگوں نے ووٹ کیا اور ورکر کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے. یہاں تک کی اطلاعات تھی کہ انعام صاحب کے لیے جو ان کے امیدوار ہیں ان کے لیے چندہ کیا گیا کہ یار یہ بندہ خود کمپین نہیں کر سکتا. 75,000 سے زائد جھنڈے لگائے گئے، ورکروں نے لگائے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور ان کی کمپین کے لیے بھی لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو موقع ملا کہ وہ اپنا زور دکھائے اور اپنی پوزیشن دکھائے کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہے، اور وہ یہاں پہ ان کو موقع ملا. تو واحد پی ٹی آئی تھی جس نے ووٹ گین کیا 10,500، یعنی پچھلی بار جو ووٹ تھا اس کے ڈبل سے زیادہ گین کیا. باقی سب نے ووٹ لوز کیا ہے، کمزور ہوئے ہیں. ضمنی الیکشن میں لوگ ووٹ لوز کرتے ہیں، گین نہیں کرتے. سب کا ٹرینڈ ٹھیک تھا، لوز ہی ہوا کیونکہ لوگ کم نکلے، لیکن پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ڈبل ہو گیا. تو یہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی فتح ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے سمجھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر ورکر کو ٹکٹ دیں گے تو یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ بار بار جا کے اشرافیہ کو ٹکٹ دیں گے جن کو مخصوص لوگ آپ کی پارٹی میں لے کر آئے، تو پھر آپ کا حال بھی وہی ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ایم پی ایم این بنے گا اور بعد میں چھوڑ کے چلا جائے گا. حویلیہ میں عزیر خان صاحب کیوں جیتے؟ عزیر خان صاحب کی جیت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کزن تھے منصف خان کے، اور منصف خان کو قتل کیا گیا تھا. انہی کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی، ان کے انتقال کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی. تو ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ پڑا تھا، تقریباً کوئی 21-21,000 ووٹ انہوں نے لیا ہے. یہ بھی بہت بڑا ووٹ نہیں ہے، 31,000 ووٹ منصف خان نے لیا تھا. تو 10,000 سے زائد ووٹ ڈکریز ہو کے وہ جیتے ہیں. مسلم لیگ نون نے تقریباً یہاں پہ 16,000 ووٹ لیا ہے. پچھلی بار انہوں نے یہاں پہ 19,500 ووٹ لیا تھا، تو کوئی 2,500-3,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لوز کیا ہے. نون لیگ نے بھی، جو ملک طلحہ صاحب تھے. افتخار صاحب پچھلی بار پی ٹی آئی کا ووٹ یہاں پہ کوئی تقریباً 16,500 تھا، 18,500 تک ووٹ لے گئے. یہاں پہ کوئی 2,000-2,500 ووٹ انہوں نے وہاں بھی گین کیا ہے. تو ہارے ہیں وہاں پر بھی، لیکن انہوں نے نہ صرف اپنا ووٹ انٹیک رکھا بلکہ ووٹ گین کیا ہے. ایک جانب جو 2 مخالف امیدوار تھے، جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا اس کے خاندان نے 10,000 ووٹ لوز کیا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا اسے 2,500 سے 3,000 ووٹ لوز کیا ہے. اور ساتھ ہی آپ کا امیدوار اگر 2,500 ووٹ گین کرتا ہے تو یہ گیننگ پوزیشن ہے کہ آپ ووٹ گین کر رہے ہو، ہار رہے ہو لیکن ووٹ گین کر رہے ہو. بتایا جا رہا ہے کہ جو عزیر خان ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ بھی جس طرح منصف خان آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی شامل ہو، لیکن ان کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. اب عام انتخاب سے قبل یہ الیکشن کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخری بار تھی جب ہم نے عام انتخابات سے قبل بیلٹ پیپر کے اوپر الیکشن دیکھا. اب یہاں پر بیٹ کا نشان لگا ہوا تھا، بیٹ کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا. جب ہماری بات ہوئی بہت سے لوگوں کے ساتھ متھرا الیکشن کے دوران، تو بہت سے لوگوں کو یہ معلوم تھا ہی نہیں کہ ان کا امیدوار ہے کون. جب میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا بھی تو 1-2 نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اگلے نے کہا کہ ہاں نام سنا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. 2-4 نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ تھوڑا سا دور علاقہ ہے، ورسک ڈیم کے پاس، وہاں کہیں رہتا ہے، یہ وہاں کا امیدوار ہے. تو میں نے کہا ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں ووٹ تو ہم عمران خان کو دے رہے ہیں، ہم تو انعام کو ووٹ نہیں دے رہے. تو وہ عمران خان کے ووٹ کے لیے نکلے تھے.
عمران خان کے ووٹ کے لیے لوگ نکلے تھے. عمران خان کو ووٹ پڑے گا. عمران خان کیا الیکشن میں حصہ لے گا یا نہیں؟ ایک تو وہ ایک دن پہلے گرفتار کر لیے گئے, اس ہمدردی کے باعث بھی بہت سے لوگ نکلے کہ ہاں ہم نے ووٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو پکڑا گیا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب سمجھنے والوں کے لیے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے بھی ایک راستہ بن رہا ہے کہ وہ کیا کریں. کیا عام انتخاب میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے؟ ہوگا تو نتائج زیادہ اچھے نہیں آ سکتے ان کے لیے. اگر بلے کا نشان ہوگا تو عمران خان کہاں ہوگا؟ عمران خان ہوگا تو شاید بلے کا نشان نہ ہو. اب بہت سی پاسبلٹیز ہیں. یہ بھی ہے کہ عمران خان بھی ہو, بلے کا نشان بھی ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان اندر ہو اور بعد بلے کا نشان ہو. اور یہ بھی ہے کہ عمران خان تو باہر ہو لیکن بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہ ہو, وہ نشان کسی اور کو دے دیا جائے. لیکن بات یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے, بلکہ مضبوط ہوئی ہے. اور 9 مئی کے بعد یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا کوشش کی گئی, جتنا ان کا ووٹ توڑا گیا اور پوری زور لگا کے پوری کی پوری ایک سرکاری مشینری ساتھ ملا کے جو کچھ کیا گیا, اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی ووٹ گین کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ورکر ہی آپ کی اصل اسٹرینتھ ہے. اور باقی فیصلہ سازوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عوام ان کو ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کو عوام کے فیصلے کے درمیان کھڑا نہیں ہونا چاہیے.